أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم. صدق اللہ العظیم. کل 3 چیزوں سے منع کیا تھا کہ یہ آپس میں ایمان والے نہ کریں. ایک دوسرے کا استہزاء، تمسخر، مذاق نہ اڑائیں، ایک دوسرے کو عیب نہ لگائیں اور ایک دوسرے کے ناموں کو نہ بگاڑیں. آج 3 چیزیں اور ہیں جن سے منع کیا کہ یہ بھی نہیں کرنی. اس سے مسلمانوں کی اجتماعی اور انفرادی زندگی متاثر ہوتی ہے، آپس میں اختلاف ہوتا ہے. پہلی چیز ہے اجتنبوا کثیرا من الظن، بہت زیادہ گمان سے بچو. ان بعض الظن اسم، کچھ گمان وہ گناہ ہوتے ہیں. بدگمانی کرنا، ایک آدمی کا دوسرے آدمی سے اختلاف ہے، اب دوسرا آدمی جو بھی بات کرے گا اور جو بھی عمل کرے گا یہ اس کو الٹے پہلو سے لیتا ہے کہ یہ بات اس نے اس وجہ سے کی، میری مخالفت میں کی ہے، میرے خلاف کی ہے اور اس نے میرے خلاف ایسے کرنا ہے. اس کی ہر بات، اس کا ہر عمل وہ بدگمانی میں لیتا ہے. تو اس سے منع کیا کہ بدگمانی نہیں کرو. کسی آدمی کا کوئی ایسا عمل ہو جس کا اچھا پہلو بھی نکل سکتا ہے اور برا پہلو بھی نکل سکتا ہے، تو ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ اچھے پہلو کو لے لیا. حدیث میں ہے مسلمانوں کے ساتھ اچھا گمان کرو. ظن المؤمنین خیر، مومنین کے ساتھ، مسلمانوں کے ساتھ اچھا گمان کرو، بدگمانی نہیں. اور یہ اچھا گمان اللہ کے ساتھ بھی ہو. حدیث میں آتا ہے، حدیث قدسی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا انا عند ظن عبدی بی، میرا بندہ جیسے میرے ساتھ گمان کرتا ہے میں ویسے ہی اس کا معاملہ کرتا ہوں. ایک آدمی کا گمان اللہ کے ساتھ، اللہ کی ذات کے بارے میں اچھا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ اچھائی کا معاملہ کرے، اور ایک آدمی کا معاملہ اللہ کی ذات کے ساتھ اچھا نہیں ہے، برا ہے، تو ویسے مثال کے طور پر اس کو یقین کرتے ہیں. ایک آدمی بیمار ہوا، اب بیماری کے بعد بہت ساری چیزیں ہیں کہ بیماری کے صحیح ہونے کے اسباب میں سے ایک سبب صدقہ بھی ہے. حدیث میں آتا ہے داؤ مرضاکم بالصدقہ، اپنے مریضوں کا علاج کرو صدقے سے، صدقہ دو بیماری ٹھیک ہو جائے گی. اب ایک آدمی صدقہ دیتا ہے لیکن اس کے ذہن میں یہ بیٹھا ہوا ہے کہ جب تک دوائی نہیں ہوگا صحیح نہیں ہوگا، بیماری صحیح نہیں ہوگی، لیکن کشمکش میں وہ صدقہ دے دیتا ہے تو اس میں ٹھیک ہونا بھی نہیں، یہ اسی سے ٹھیک ہوگا. اور ایک آدمی 100% یقین کرتا ہے کہ نہیں، چونکہ حدیث میں آیا ہے اور یہ بھی علاج ہے کہ بیمار ہو گیا صدقہ دے، تو 100% یقین کر کے وہ صدقہ دیتا ہے، وہ صحیح سے. ایک آدمی اس نے غلط عقیدہ بنایا ہے کہ جب تک فلاں میں اضافے نہیں کروں گا اور فلاں بزرگ کے لیے کوئی چیز ذبح نہیں کروں گا میرے اولاد نہیں ہوگی، یا میرا یہ کام ٹھیک نہیں ہوگا، یا میری یہ گائے بھینس دودھ نہیں دے گی. تو یہ جب تک ادھر نہیں جاتا اس کا معاملہ حل بھی نہیں ہوتا. اور ایک آدمی اللہ کی ذات پر یقین کرتا ہے، اعتماد کرتا ہے اور کہتا ہے نہیں ہونا ہے تو صرف اللہ کی ذات نے ہی کرنا ہے اور کسی نے نہیں کرنا، تو یہ جیسے اللہ کے بارے میں گمان رکھتا ہے، اعتماد رکھتا ہے، ویسی ہوگی. اس لیے حدیث میں ہے
اللہ کے ساتھ حسن ظن رکھنا چاہیے، اللہ کی ذات کے ساتھ اچھا گمان رکھنا چاہیے، اور بندوں کے ساتھ آپس کے معاملات میں بھی بدگمانی ٹھیک نہیں۔ کوئی بھی ہو، وہ اس کا مخالف ہو یا وہ اس کا دوست ہو، لیکن مخالف کی بھی ہر چیز کو بدگمانی میں نہ لے، یہ اس نے اس لیے کیا ہوگا، یہ بات اس نے اس وجہ سے کہی ہے، یہ عمل اس نے اس وجہ سے کیا ہے، یہ غلط ہے۔ اس سے آپس کی نفرتیں اور بڑھ جائیں گی۔ عام طور پر جو گھروں کے جھگڑے ہوتے ہیں وہ بدگمانی کی بنیاد پر ہوتے ہیں۔ میاں بیوی کا جھگڑا بدگمانی کی وجہ سے، شوہر کو اعتماد نہیں ہے، اچھا گمان نہیں ہے اپنی بیوی پہ، یہ بات اس نے اس وجہ سے کی، یہ اس لیے کیا، یہ اس لیے کیا، اور بیوی کو شوہر پر اعتماد نہیں، تو اس لیے چھوٹی چھوٹی باتیں وہ خود بخود بات سے بدتر بن جاتی، وہ نوبت پتہ نہیں کہاں تک چلی جاتی، ہوتی بدگمانی، گمان ٹھیک نہیں ہے، تو اس سے منع کیا، اجتنبوا کثیرا من الظن، بچو بہت زیادہ گمان سے، بعض گمان تو گناہ ہوتے ہیں۔ دوسری چیز ولا تجسسوا، ٹو میں لگنا، کھریدنا، ایک آدمی کے پیچھے لگ جانا، یہ کل بھی میں نے حدیث سنائی، ابو داؤد کی حدیث ہے کہ ایک آدمی کو پکڑ کر حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس لے گیا، اس کی داڑھی سے شراب کے قطرے گر رہے تھے، اور پکڑ کے لانے والے نے اس لیے لایا کہ اس نے شراب پی ہے، اس کو سزا دی جائے، جو شراب پینے کی سزا ہے، لیکن انہوں نے فرمایا کہ ہم نے دیکھا تو نہیں ہے کس نے شراب پی ہے، پتہ نہیں داڑھی سے شراب کے قطرے کیوں گر رہے ہیں، ویسے شراب گر گئی ہے، لگ گیا ہے، یہ تو نہیں ہے کہ ہم کہیں کہ چونکہ داڑھی سے گر رہے ہیں قطرے اس کا مطلب اس نے پیا بھی ہے، تو ہم اس کھریب میں نہیں لگتے، پتہ نہیں کیوں گر رہے ہیں، ہم نے تو نہیں دیکھا۔ تو کسی کی، اب ایک آدمی کو کہیں سے بھی دیکھا فلاں جگہ سے نکلا ہے، فلاں گھر سے آ رہا ہے، خود بخود اس پر عبارت کھڑی کر دی، یہ ادھر گیا تھا تو یہ اس لیے گیا تھا، یہ کیوں گیا تھا، تحقیق کرو، پتہ کرو۔ تو یہ مسلمانوں کا آپس میں معاشرتی نظام یہ نہیں ہے کہ کسی کے پیچھے لگ جائے اور اس کے عیبوں کو نکالنے کی کوشش کی جائے، اور سب سے دلچسپ مشغلہ یہ ہو کہ کسی کی کمزوری پتہ چلے اور اس کو پھیلا دے۔ بہترین مشغلہ، کسی کی کمزوری، کسی کا عیب وہ پتہ چلے اور اچھالو، لوگوں میں پھیلا دو۔ اس کو میں نے خود دیکھا ہے اپنی آنکھوں سے، یہ وہاں یہ کر رہا تھا، یہ ایسا کر رہا تھا، اس طرح کر رہا تھا، میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ تو نہیں، آپ کیا مطلب، آپ کیوں اس کے بارے میں ایسے کر رہے ہیں؟ لا تجسس، کسی کے بارے میں اس طرح فریب میں نہ لگو، تو میں نہ لگو۔ اور تیسری چیز ہے جو ان سب سے زیادہ ضروری ہے، لا یغتب بعضکم بعضا، کوئی کسی کی غیبت نہ کرے۔ حدیث میں آتا ہے غیبت کیا ہے؟ اپنے بھائی کی اس بات کو ذکر کرنا جو اس کو ناپسند۔ میں نے عرض کیا ہم میں سے کوئی آدمی ایسا نہیں ہے جس کے اندر کمزوری نہ ہو، کوئی آدمی نہ امام صاحب، نہ کوئی عالم، نہ کوئی مفتی، نہ کوئی بزرگ، نہ کوئی عالم، ہر بندے کے اندر کمزوری ہے، ہر بندے کے اندر کچھ نہ کچھ عیب ضرور ہوتا ہے، اس کی یار فرشتہ نہیں ہے، انسان ہے، لیکن اب ایک آدمی نے اس کی کمزوری کو دیکھا تو دوسرے کے سامنے ذکر کرنا یہ غیبت ہے، اور اس سے منع کیا۔ لا یغتب بعضکم بعضا، کوئی کسی کی غیبت نہ کرے، کوئی کسی کی کمزوری کو، کسی کے عیب کو دوسرے کے سامنے ذکر نہ کرے۔ کیوں؟ ایحب احدکم ان یاکل لحم اخیہ میتا فکرہتموہ، کیا کوئی یہ پسند کرتا ہے کہ اپنے بھائی کا گوشت کھائے، اور بھائی بھی مرا ہوا، بھائی بھی فوت شدہ، ایک آدمی حالت اضطرار میں ہونا کہ بھوک سے مر رہا ہے، اس کے پاس کھانے کو کچھ نہیں ہے، تو اس کو شریعت نے یہ تو اجازت دی ہے کہ اس وقت وہ حرام چیزوں کو کھا لے، خنزیر کا گوشت کھا لے، مردار کھا لے، لیکن اس وقت بھی یہ اجازت نہیں ہے کہ وہ کسی انسان کا گوشت کھائے، اور پھر انسان کی سگا بھائی ہو اور وہ مرا ہوا اور ایک آدمی اس کا گوشت نوچنا شروع کر دے، کھانا شروع کر دے۔ یعنی یہ قرآن میں جو تصویر کھینچی ہے، آدمی اس کو ذرا تصور میں لے کے آئے
کہ ایک آدمی کا بھائی ہے اور وہ مر گیا اور یہ اس کا گوشت کھا رہے، کوئی نہیں پسند کرتا، کوئی بھی نہیں پسند کرتا۔ تو غیبت کرنا ایسے، حدیث میں بھی الفاظ بہت سخت ہیں، الغیبۃ اشد من الزنا، یہ زنا سے زیادہ سخت ہے۔ ایک آدمی زنا کرے، لوگوں کو کتنی نفرت ہوتی ہے، یہ زنا کرتا ہے، یہ زانی ہے، کتنی نفرت ہوتی ہے۔ تو غیبت کرنا، یہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، کسی کی غیبت کرنا یہ زنا سے بڑھ کے، یہ زانی سے زیادہ سخت ہے۔ اور یہ مسجد میں بیٹھ کے کرتا ہے، یہ پہلی صف میں بیٹھ کے کرتا ہے، یہ نمازی ہو کے کرتا ہے، یہ روزہ رکھ کے کرتا ہے، یہ حج کر کے کرتا ہے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا، میں معراج کی رات جب سفر میں گیا تو میں نے دیکھا کہ کچھ لوگوں کے ناخن ہیں تانبے کے، بڑے بڑے، اور وہ اپنے ان ناخنوں سے اپنا چہرہ اور اپنا سینہ چھینٹ رہے، ایسے اس کو نوچ رہے۔ تو میں نے حضرت جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا، یہ کون لوگ ہیں؟ تو فرمایا، یہ آپ کی امت کے وہ لوگ ہیں جو دوسروں کی غیبت کرتے تھے، جو دوسروں کو غیبت کرتے تھے، ان کی کمزوریوں کو چھاپتے تھے۔ اور انہیں یہ سزا مل رہی ہے کہ جہنم میں ان کے ناخن ہیں تانبے کے، لمبے لمبے، اور اپنا چہرہ اور اپنا سینہ وہ چھینٹ رہے، اس کو نوچ رہے۔ یہ غیبت کرنے کا سزا ہے۔ اور میں ایسا کر رہا ہوں کہ یہ نیک لوگوں کا گناہ ہے، یہ مسجد میں بیٹھنے والوں کا گناہ ہے۔ بہترین مشغلہ ہے جہاں دو بندے بیٹھیں گے ہمیشہ تیسرے کا ذکر کریں گے، تیسرے کا ذکر۔ اور غیبت کسی کی بھی جائز نہیں ہے، چھوٹے بچے کی جائز نہیں ہے، بڑے کی جائز نہیں ہے، گناہگار کی جائز نہیں ہے، نیک کی جائز نہیں ہے، مرد ہو یا عورت ہو کسی کی جائز نہیں ہے، وہ حکمران ہو اس کی جائز نہیں ہے، کوئی بھی ہو، غیبت کسی کی جائز نہیں ہے۔ اور یہ اتنی سخت بات ہے، فرمایا اگر تو اس کو نہیں پتہ چلا پھر تو اللہ ہی سے معافی مانگے، لیکن اگر کسی کو پتہ چل گیا کہ اس بندے نے میری غیبت کی ہے اور میری برائی کا ذکر کیا ہے، اللہ سے بھی معافی مانگے اور اس بندے سے بھی معافی مانگے۔ جب تک وہ بندہ نہیں معاف کرے گا اس کا گناہ معاف نہیں ہوگا۔ اور اگر وہ مر گیا ہے، فوت ہو گیا ہے، تو ہمیشہ اس کے لیے دعا کرتا رہے، اللہ مجھے بھی معاف کرو، اس کو بھی معاف کرو، مجھے بھی معاف کرو، میں نے اس کی غیبت کی ہے۔ تو لا یغتب بعضکم بعضا، کوئی کسی کی غیبت نہ کرے، کوئی کسی کو برائی کر۔ حدیث میں ہے، ایک صحابی نے پوچھا کہ اگر وہ کمزوری اس کے اندر ہے اور وہ عیب اس کے اندر ہے جو میں دوسرے کو بتا رہا ہوں، فرمایا یہی غیبت ہے کہ اس کا عیب ہے اور آپ کسی کو بتا رہے ہیں۔ اگر اس کے اندر عیب نہیں ہے اور آپ کسی کو کہہ رہے ہیں، یہ تو بہتان ہے، یہ تو بہتان ہے کہ اس کے اندر ایک کمزوری نہیں ہے اور آپ کسی کے سامنے ذکر کرتے ہیں۔ غیبت تو یہی ہے کہ ایک بندے میں کمزوری ہے، وہ بیچارہ اس گناہ میں مبتلا ہے اور آپ اس کے اس گناہ کو، اس کمزوری کو، اس عیب کو دوسرے کے سامنے ذکر کرتے ہیں، سچ بولتے ہیں۔ یہ سچ بولنا ہی غیبت ہے، یہ سچائی کے ساتھ ذکر کرنا ہی غیبت ہے، ورنہ اگر نہیں ہو تو بہتان ہے، یہ تو اور بڑا گناہ ہے۔ کسی کی کمزوری ہے اور آپ بیان کریں، یہ ناجائز ہے، یہ حرام ہے۔ اور پھر خاص کر علماء کی غیبت، ایک حدیث میں ہے لحوم العلماء مسمومۃ، علماء کا گوشت بڑا زہریلا ہوتا ہے، کہ ان کی غیبت کرنا اور بھی زیادہ سخت ہے۔ وہ عالم ہے، اس نے دین کا علم پڑھا ہے اور اس کے اندر کوئی کمزوری ہے اور ایک آدمی اس کی غیبت کرتا ہے۔ اور روزے کے بارے میں خاص کر دو عورتیں آپ علیہ السلام کے سامنے آئیں، انہوں نے روزہ رکھا ہوا تھا اور سب ان کو بھوک سے برا حال ہو رہا تھا۔ تو آپ علیہ السلام نے پیالے منگوائے اور فرمایا اس میں کیا کرے، الٹی کی۔ انہوں نے الٹی کی تو تازہ گوشت کے ٹکڑے، تو وہ عورتیں کہنے لگی کہ ہم نے تو گوشت کھایا نہیں، تو روزے سے ہیں۔ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ ہاں تم نے روزہ تو رکھا ہوا ہے لیکن فلاں آدمی کی غیبت کی ہے، اس کا گوشت کھایا ہے، یہ وہ گوشت۔ اس لیے بعض علماء کہتے ہیں
روزے میں کوئی آدمی غیبت کرے تو روزہ ٹوٹ جاتا ہے، روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ کس نے روزہ رکھ کے غیبت کی، روزہ رکھ کے دوسرے کی برائی کرے تو روزہ رکھنے کے بعد تو وہ بھی محتاط ہو جائے، اپنی زبان پہ تالا لگا لے، خاموش ذکر کرے، تلاوت کرے، دعا کرے، عبادت کرے، لیکن برائیوں کے ساتھ لوگوں کا تذکرہ نہ کرے۔ روزے کو گزارنے کا یہ مشغلہ نہیں ہے کہ گپ شپ میں آدمی تبصرے کرے، یہ غلط مشغلہ ہے۔ تو اس سے بنا فرمایا لا یغتب بعضکم بعضا ایحب احدکم